توپ کا دھواں نکلتا ہے تو مجھے ایسا لگا دھوئیں سے 5000 مر گئے، توپ سے تو مرے ہو۔ یہ جہاد ہے، یہ قتال ہے۔ دعوت کہاں ہے؟ 100 میں 90 آدمی خبروں کو پوچھتے ہیں کہاں کی دعوت ہے تمہاری، اور 100 میں 90 آدمی تارک الصلاۃ ہے۔ صلاۃ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کم سے کم میرے نزدیک جمعے سے کم کا نہیں ہے، اور اگر مجھ سے کہیں پورا تو عیدین کی نماز جو ہے ویسی تمہاری نماز ہونی چاہیے، جب اللہ کے رسول کے یہاں تمہاری دعوت مقبول ہے۔ اچھا اصول دو ہی ہیں ایک حساب سے، یوں 50 ہیں، من اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو راستہ چھوڑ دو، پھر اندر کی گھس گھس میں مت پڑو، وہ ہے میں ہوں۔ نماز اور زکوٰۃ کے لیے کون سا مارکا ہوا ہے افغانستان میں اور ایران میں اور بغداد میں؟ کون سا مارکا ہوا ہے پڑوسی ملکوں؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ جو مارکے میں حصہ لے رہا ہے اس کے بھی حصے میں جمعہ جماعت نہیں آئی، کبھی جمعے کی نماز بھی اس کے نصیب میں نہیں آئی۔ تو یہ جو تمہارا جہاد اور قتال کا نعرہ ہے، اس نے قوموں کو غلط فہمی میں ڈالا ہے کہ بھئی یہ تو لڑنے مرنے کی بات کر، تم کو دعوت کی بات پہلے کرنی چاہیے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کے لیے آئے۔ مولانا علی میاں صاحب نے اپنی کتاب میں ایک صحابی کا واقعہ لکھا، بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ پھٹے پرانے کپڑے والے ہیں، عرب بدو ہیں، یہ کھانے پینے کو نہیں ہوگا، اور یہ سب گھس گئے ہیں ادھر آ کے، کبھی ہوتا بھی ہے ایسے، دیکھا نا آپ نے، کبھی اکال پڑتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، گجرات میں، راجستھان میں یا کشمیر میں قافلے آتے ہیں، 100-200 آدمی آتے ہیں، اسٹیشن پر رہتے ہیں، کہتے ہیں صاحب ہم پریشان ہیں، ہمارے لیے کچھ کرو۔ دیکھا ہو نا آپ نے، اور اہل ایمان مدد بھی کرتے ہیں، ان کی کرنی چاہیے۔ اس نے بھی اس حساب سے سوچا، بادشاہ ہوشیار تھا، اس نے کہا کمانڈر کو بلاؤ، بات کریں گے۔ وہ بیچارہ سیدھے سادے کپڑے پہنے ہوئے تھا کہ سجدہ بجا لاؤ اور کمر جھکاؤ اور رکوع کرو اور یور ایکسیلنسی کی تعریف کرو، یہ معلوم تھا، تو وہ اس سے ہو نہیں سکتا تھا، تو دونوں اعتبار سے جمع نہیں ہو سکتا۔ وہ چلا گیا راج دربار میں، راج سنہاسن کے پاس میں کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کون ہو تم؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کی امتی ہیں، اللہ نے ہم نے ایک نبی بھیجا، اس پر آسمانی کتاب نازل فرمائی گئی، اس میں اللہ نے کرنے نہ کرنے کاموں کی فہرست بتائی، اور ہم دعوت لے کے تمہارے پاس میں ہیں۔ تمہارے مجاہدین نے تو تمہاری جماعتوں نے اس طرز پر کام کیا ہے کیا؟ یہ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یہ آیت سنائی، وہ آیت سنائی، وہ آیت سنائی۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ عرب کے بدو ہیں، یہ اکال وکال پڑا ہوگا، پریشان ہے، کہ کچھ مالی مدد چاہتے ہو تو ہم آپ کا انتظام اچھا خاصا کر دیتے ہیں کہ کسی طرح کا آپ کا علاقہ دکھی نہ ہوگا، کوئی پروجیکٹ ہو تو وہ بتا دیجئے، ہم اس میں مدد کریں گے۔ اس نے کہا ہمیں نہیں چاہیے کچھ، کہ کیا مقصد ہے؟ دنیا کی تنگ دامانی سے تمہیں نکال کر آخرت کے وسیع میدان میں اللہ کی مغفرت میں لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے آیا ہوں۔ یہ آپ طرز دیکھو اس سے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم جنت عرضھا کعرض السماء والارض، کہ یہ جو تنگ دامانی ہے تیری راج محل کی اور شراب و کباب کی محفلوں کی، اور یہ تیری سلطنت کی جو تنگ دامانی ہے اور تجھے مر کے مٹی میں مل جانا ہے، اس سے نکال کر کے میں عرش عظیم کے سامنے تو اللہ کو سجدہ کر سکے اتنے بڑے مرتبے میں لے جانے کی دعوت لے کر کے آیا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدرسے حق کے تعلیم یافتہ لوگ۔ تم کو لوٹنا پڑے گا بیت اللہ کے دروازے تک، نزول قرآن کی منزلوں تک تمہیں آنا پڑے گا، تمہیں روضہ نبوی کے ٹھیک پشت مبارک پر جو صفحہ نبوی ہے، جس پر صحابہ نے حضور سے قرآن سیکھا اور حضور سے سنت قائمہ سیکھی، اور وہ ملکوں میں نکلے انہوں نے، اور ان کو اللہ نے نوازا اور ان کو ایسی جگہ دی کہ اس مضمون کو میں یہیں ختم کرتا ہوں، بہت طویل ہوا۔ جیسے تمہارے کو ایک مرتبہ ذرا سا خیال آ گیا، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، خطاب تو تھے ہی حضرت کے، رومن امپائر، پرشین امپائر کے پیشاب نکل جاتے تھے عمر کا نام سننے کے بعد، آخر عمر بھی تو انسان تھے نا۔ ایک روز خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بھی بنا دیا مجھے یہ کر دیا وہ کر دیا، داڑھی پکڑ کے رات میں رونے لگے اور ادھر سے تھپڑ ماری، ادھر کہنے عمر توبہ کر، تو بکری چراتا تھا، بکری چرانا بھی تیرے کو نہیں آتا تھا، تیرا باپ تیرے کو مارتا تھا، یہ تو قرآن آیا، رسول اللہ آئے، اور تو نے رسول اللہ کا مخالفت بھی کی، اور پھر جب تو ایمان لائے تو اللہ نے تجھے مرتبہ دیا اور آج مسلمانوں کو خلیفہ بنایا، تیرا کیا کمال ہے اس میں؟ سجدے میں گر گئے
فرمایا اللہ توبہ کرتا ہوں دل کے اس خطرے کے اوپر جس کو عمر کے سوا کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا، یا تو اللہ پکڑ سکتا تھا یا عمر پکڑ سکتا تھا، عمر نے پکڑا اس کو۔ تم ان وسوسوں کو بھی نکالو، تمہاری جماعتوں کو بھی تھوڑی پیچھے ہٹ کر کے اللہ متحرف لقتال اور متحیزن الی فئۃ، پینترے بدلنے پڑیں گے۔ تم موجودہ پینترے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے مزدور یونینوں سے سیکھے ہوئے مطالبے ہیں، یہ ان مطالبوں سے تم سمجھو گے خدا کے دین کا تعارف کرا سکو گے تو اس میں کچھ دم نہیں، اس کو لکھ لو، ارے تو کستے بیٹھو۔ 2-4 تاریخیں نام لے کر کے بتاتا ہوں بلا خوف تردید۔ علامہ مشقی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، بڑی زبردست فوجی تنظیم بنائی کہ مسلمانوں کے پچھلے 200 سال کے ریکارڈ کے اندر سلطنتوں کو چھوڑ کر خاکسار تحریک کا کوئی جواب نہیں۔ میں نے اس تحریک کو 1947 میں دیکھا ہے، کیا حشر نکلا، ایک پیسے کا نتیجہ نہیں۔ سیرت کمیٹی پٹی والوں نے لاہور میں انجمن بنائی، ساری دنیا کے اندر انہوں نے کام شروع کیا تعلیم کا، قرآن نہ ہونے کے سبب وہ بھی لڑ کھڑا گئے۔ اخوان المسلمین جیسی جماعت مصر میں اٹھی، اتنی قربانیاں دی ہے، اتنی جھیلیں انہوں نے برداشت کی ہے، ذرا لڑ کھڑا ہے کہ جنرل مجیب اور جنرل جمال عبد الناصر جیسے بے دین لوگوں کا سہارا لے کے سیاسی پلیٹ فارم میں آئے، جماعت فنا کے گھاٹ اتر گئی، ختم ہو گئی، صفحہ ہفتی سے مٹ گئی۔ یہ 3 جماعتیں میرے سامنے کی بات، تینوں کے رہنماؤں کو اور ان کی تحریک کو پڑھا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے۔ تو اب کیا یہ تجربے دہراتے رہنا چاہیے؟ نہیں، ہم قرآن کو اٹھا لیں، سنت کو اٹھا لیں، اسی کو حضر جان بنائیں، اپنے سینوں سے لگائیں، اسی کے مطابق اپنی عملی زندگی بنائیں۔ اور اس وقت ضرورت نہیں ہے اس پر بڑی محنت کرنے کی، اس وقت صرف اتنی بات ہے کہ اپنے بیوی بچوں میں، اپنے رشتے ناتے والوں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے شہر کے لوگوں کے اندر قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سمجھانے کی دعوت گھر گھر پر دی جانی چاہیے۔ کتابیں ایسی نہیں ملی ہے، حضرت کو کتاب دی تو کیا فرمایا؟ لے کتاب رکھ لیجیے الماری میں، تاریخی داستان ہے، قوم کو کہیے سمیٹ کے رکھے نہیں۔ فرمایا انہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، یہ نصیحت نامہ تیرے لیے بھی اپیوگی ہے اور تیری امت کے لیے بھی اپیوگی ہے، اور اس کے بارے میں تجھ سے پوچھوں گا۔ اس نصیحت نامے کو طاق میں بند کر دیا،